अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदीद। मैं हूं इरफान हैदर। एक तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कराची के दौरे पर हैं, तो वहीं सुहेल आफरीदी समेत तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान मुश्किल में आ गए हैं। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी ने 9 मई के वाक़यात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी समेत PTI के कई रहनुमाओं की मौजूदगी की तस्दीक कर दी है, जबकि कराची में PTI जलसे से कबल हालात कशीदा हो गए। बाग़ जिना में पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान झड़पें हुई, मुतादिद कारकुनान हिरासत में ले लिए गए। ताहम PTI क़यादत ने जलसा पुरअमन और कानून के मुताबिक करने का ऐलान किया है। PTI का कराची जलसा कितना कामयाब होगा और क्या इस जलसे को तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल में किसी बड़ी सियासी तहरीक में बदलने में कामयाब हो पाएगी, इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। आप मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं वफाकी हुकूमत के सिंध से। राजा अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। राजा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। कहिएगा, शुरू में ऐसे लगा पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया, सिंधी अजरक टोपी वजीर आला को तोहफा दिया गया, वेलकम किया गया। उसके बाद अचानक हालात क्या बदले कि वफाक को इस जलसे से या इनकी जो सियासी एक्टिविटीज हैं उनसे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम थी। जी, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो पूरे शहर कायद को जिस तरह यरगमाल बनाया गया है, जिस तरह पूरे शहर के जो हालात हैं उन्हें खराब किया गया है। हम तो पहले से ये कह रहे थे कि ये दहशतगर्द एलिमेंट्स हैं, इन्हें जलसे की इजाजत ना दी जाए। आज आप देख रहे हैं कि पूरे शहर में ट्रैफिक जैम है और जो शर पसंद किस्म के जत्थे हैं उन्होंने पूरे शहर में जो आम लोग हैं उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। आज नुमाइश चौरंगी पर पुलिस वालों पर डंडे बरसाए गए हैं, पुलिस पर शेलिंग की गई है। इसी तरह जो है वो सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, खातून सहाफी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। एक टीवी चैनल के DSNG को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी विंडो स्क्रीन तोड़ दी गई है। ये सियासी कारकुन तो नहीं करते, ये वही तरबियत है, ये वही रिपीट हो रहा है। 9 मई के वाकयात को रिपीट किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि ये जो लोग हैं ये मुसलसल पाकिस्तान में अफरा तफरी की सियासत कर रहे हैं, इंतशार की सियासत कर रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि जो फॉरेन फंडिंग है वो अब बोल रही है, उसके नतायज आ रहे हैं। भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर यहाँ काम किया जा रहा है, TTP के सहूलतकारों के तौर पर यहाँ काम किया जा रहा है। तो सिर्फ आप लोगों को पावर शो करने के लिए ये सब करना जरूरी है? वतन अजीज की आपको कोई फिक्र नहीं है? इतनी बड़ी जंग पाकिस्तान की आर्मी लड़ रही है, इतने बड़े पैमाने पे जंग लड़ी जा रही है और उसको उनका कोई एहसास नहीं है इन लोगों को। जो लोग हमारे फौजी जवान जो शहादतें नोश फरमा रहे हैं, इनको सिक्योर करते हुए उनका कोई दर्द और कोई एहसास नहीं है इनको। ये सिर्फ और सिर्फ इंतशार की सियासत, अफरा तफरी की सियासत। तो मैं समझता हूं कि अभी रियासत के इदारों ने यह सोचना शुरू कर दिया है, हुकूमत पाकिस्तान ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि अब बात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामी जो एक तंजीम है, जिससे हम सियासी तंजीम नहीं तस्वर करते, इसको कलादम तंजीम करार दे दिया जाए और इन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाए। तो ये सर वफाक के पास इख्तियार है ना, अगर कलदम करार देना है तो जाहिर है वफाक ही ये मूव करेगा। नहीं, जो इस पे भी मैं बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, इख्तियार है, लेकिन हम कोई ऐसा तासुर देना नहीं चाहते कि कोई हम इंतकामी सियासत कर रहे हैं। हम इनको एक्सपोज करना चाहते हैं क्योंकि हम इनको जानते हैं कि ये कौन लोग हैं और किसके इशारों पे ये सब कुछ हो रहा है। तो हम इनको एक्सपोज करेंगे और वाजे तौर पर एक्सपोज करेंगे और फिर हम चाहते हैं कि कानून अपना रास्ता ले और जो भी फैसले इनके खिलाफ हों वो कानूनी तौर पर हों, सबूतों के मौजूदगी में हों। अवाम देखे वो सबूत, अवाम देखे वो वाकयात और उनकी रोशनी में इन पर एक मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाए। और आपने ये प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और काफी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिस किस्म की उसमें बातें की गई, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, वो जलसा कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है, आए यहाँ सियासी एक्टिविटी करें। फिर अचानक से इससे तासुर ये गया कि शायद वफाक को भी इब्तदा में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वफाक को कहीं से कहा गया है। ये सोशल मीडिया पे बहस भी चल रही है कि अचानक ये क्या हुआ कि सुहेल आफरीदी के कराची विजिट से वफाक की हुकूमत परेशान हो गई। नहीं, मैं नहीं समझ, देखें बात सुने, मुझे सारी हकीकत का इदराक है, मालूम है कि वफाक की तरफ से कोई सिंध हुकूमत पर प्रेशर नहीं था। ना ही सिंध हुकूमत को यह कहा गया
لیکن ہم نے مطالبہ ضرور کیا تھا، اور اس کی ایک وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ جلسوں کی اجازت جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو ہوتی ہے، وہ انتشاری ٹولوں کو اور دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو اجازت نہیں ہوتی۔ ہوں اس طرح تو ایم کیو ایم لنڈن بھی کہے گی کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے، کیونکہ ایم کیو ایم لنڈن نے کیا کیا تھا؟ ایم کیو ایم لنڈن نے پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا تھا، ایک نعرہ لگایا تھا، آج تک ان پر پابندی ہے۔ یہ لوگ تو روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، پاکستان مخالف جو ہے وہ ایجنڈا لے کے چلتے ہیں، ہوں افواج کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پاکستان کے افواج کے جو سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب، ہوں ان کی ذات کو ملائن کرتے ہیں۔ وہ پوری دنیا کے اندر ان کے فوٹوز جو ہے وہ دکھا کے اے آئی سے اس پر خون کے دھبے دکھا کر یہ دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ پوری دنیا میں پاکستان کی جگہسائی کا سبب بن رہے ہیں۔ ہوں تو اگر ان کو جلسے کی اجازت دے دی گئی تو پھر تو ایم کیو ایم لنڈن بھی کہے گی کہ ہمیں بھی جلسے کی اجازت دی جائے، ٹھیک ہے پھر سندھ میں جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ کہیں گے کہ ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے، بلوچستان میں بی ایل اے کہے گا کہ ہمیں بھی جلسے کی اجازت دی جائے، پھر تو جتنے بھی لوگ ہیں جو انڈین پراکسیز کے طور پہ یہاں پاکستان میں کام کر رہے ہیں ہوں وہ سب جلسوں کی اجازت مانگیں گے۔ ٹھیک ہے تو کیا پھر ہم ان سب کو بھی جلسے کرنے دیں؟ تو اس لیے میں نے یہ مطالبہ رکھا ایز اے اسپوکس پرسن ٹو فیڈرل گورنمنٹ کہ صوبائی حکومت ان شرپسندوں کو جلسے کی اجازت نہ دے، اور پھر جو میں نے کہا تھا وہی ہوا، آج پورے شہر میں جو افراتفری ہوئی وہی سب کے سامنے۔ چلیں میں یہ جان لیتا ہوں، جاوید صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں۔ جاوید صاحب بہت شکریہ، کہیے گا یہ جو کچھ ہو رہا ہے سہیل آفریدی کے آمد کے بعد، جلسہ پھر جلسے کی اجازت پہلے مل جانا، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے بیانات موجود ہیں کہ جلسہ کر لیں کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر اس کے بعد اچانک سے کچھ تبدیلی آتی ہے اور اس جلسے کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کیا پہلے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پہ نہیں تھے، یا وفاق جو تاثر دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ وفاق کو بھی کہیں سے کہا گیا ہے کہ جلسہ نہ ہو؟ جاوید صدیقی صاحب آپ کا مائک جو ہے وہ ان میوٹ ہوگا، میوٹ ہوا ہوا ہے۔ جاوید صدیقی صاحب میں آپ کو نہیں سن پا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مائک جو ہے مائک وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے کہ میوٹ ہے۔ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے اب۔ اب ٹھیک ہے جی جی میں سوال دہرا جی دوں یا آپ نے سن سلام، لیا؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ جی جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور وہ کہتے ہیں کہ رنگ بدلتا ہے آسمان کیسے کیسے، ہوں تو اب جو ہے حالات اور واقعات یکسر تبدیل ہو گئے۔ یقیناً دیکھیں جس طرح کی ایکشن اور ریئیکشن دونوں طرف سے، ایک طرف سے ایکشن دکھایا جا رہا ہے، دوسری طرف سے ریئیکشن دکھایا جا رہا ہے، تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ شاید لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یا معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ جلسہ جو ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اب اس وقت جو صورتحال دیکھی جا رہی ہے کہ کسی سے سنیچنگ کی جا رہی ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو پکڑا جا رہا ہے، تو دیکھیں حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر انہوں نے جلسے کی اجازت دی تھی ہاں تو اس کو وہ مینج کرتے، اور اگر اب انہوں نے اس طرح کی چیزیں کی ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ اور دیکھیں میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ ہم جو اور آپ جو بات کر رہے ہیں حکومت وقت شاید اس سے کہیں آگے کی سوچتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید اگر کسی بھی کام کو اعتماد میں لے کر کیا جائے، اگلی پارٹی کو فریق کو اعتماد میں لے کے کیا جائے، ایک طرف تو ہماری حکومت سندھ جو ہے ان کو جا کے ٹوپی بھی پہنا رہی ہے، ان کو اجرک بھی پہنا رہی ہے، اب مجھے نہیں پتا یہ ٹوپی کس طرح کی ٹوپی تھی، یقیناً ٹوپی ہماری سندھ کی ثقافت ہے، ہماری سندھ کی دھرتی ہے، ہاں سندھ ماں ہماری دھرتی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ شاید اگر اعتماد میں لے لیا جاتا تو اس طرح کی سینیریو یا سچویشن پیدا نہیں ہوتے۔ اور ابھی میں پوری بھائی کی بات سن نہیں پایا اصل میں، بھائی نے یہ کہا کہ جی دہشت گرد ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، دیکھیں ہر تنظیم میں، ہر پولیٹیکل ادارہ ہوتا ہے یا کوئی ادارے میں کوئی ایک اگر 2 یا 4 لوگ کرپٹ نکل آتے ہیں تو ڈزنٹ مینس کہ وہ پورا ادارہ خراب ہے۔ کچھ پولیٹیکل لوگ، جیسے اگر ماضی میں بھی کچھ تنظیموں میں دیکھا گیا جنہوں نے پاکستان مخالف نعرے لگائے، اور آج جو ان کا حشر ہے وہ دنیا جانتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لبے لباب یہ ہے کہ اگر ان کو سائیڈ میں رکھ کے ان کو جاوید صاحب آپ کی آواز پھر ہمیں نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے راجہ انصاری صاحب، آپ مجھے اگر سن سکتے ہیں تو میرا آپ سے سوال ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد جماعت جو ہے اسے اجازت نہیں دی جا سکتی جلسوں کی، اس دہشت گرد جماعت کی
2/3 मेजॉरिटी है केपीके के अंदर, फिर कौमी असम्बली में भी उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ठीक है वो ऑपोजिशन में है लेकिन वो उनको अवाम ने वोट दिया है। तो ये किस बुनियाद पे आप कह सकते हैं सिर्फ 9 मई अगर कुछ किरदार उसमें शामिल थे तो पूरी पार्टी इसकी गुनाहगार है, इसकी जिम्मेदार है? देखिए, मैं समझता हूं कि पूरी पार्टी उसकी जिम्मेदार नहीं है। यही सबब है कि मोहतरम वजीर आजम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस फ्रैक्शन को, उस पार्ट को दावत दी मुज़ाकरात की, जो समझते हैं कि पाकिस्तान बल्कि जो आप पाकिस्तान के आइन पर यकीन रखते हैं, जो पाकिस्तान की अफवाज की इन लाजवाल कुर्बानियों की तारीफ करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अफरा तफरी की सियासत नहीं चाहते, जो खुद अपने बानी पीटीआई के बयानिए के साथ नहीं खड़े हुए बल्कि मोहब्बी वतन पाकिस्तानी हैं, वो भी पीटीआई में मौजूद हैं। हम उन्हें जायज मुतालबात के साथ जरूर उनको वेलकम करेंगे, उनके साथ मुज़ाकरात भी होंगे, उन्हें हम पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा भी बनाने के लिए तैयार हैं, उन्हें पॉलिटिकल डायलॉग में शामिल करने के लिए तैयार हैं। तो ये बात करना कि जी हम सिर्फ एक चीज को या 9 मई को जवाब बनाकर कोई चीज करना चाहते हैं, ये बिल्कुल सरीहन गलत है। बात सिर्फ 9 मई की नहीं है। 9 मई के बाद मुसलसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बानी, उस बानी की बहनें और उनके जो चंद लोग हैं, वो मुसलसिल पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को लेके चल रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेशनल लॉबिंग के जरिए, फॉरेन फंडिंग लेकर भारतीय एजेंडा पे मुकम्मल तौर पर अमल पेरा है। भारतीय मीडिया क्या कह रहा है? भारतीय मीडिया कह रहा है कि अब हमें पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अपनी फौजें उतारने की जरूरत नहीं है। हमारा काम पीटीआई और उसके बानी और उसके जो चंद लोग हैं वो पूरा कर रहे हैं। आज आपने देखा, ये भारत का ख्वाब था कि वो एआई जनरेटेड तस्वीरें चला रहा था जब 4 दिन की हमारे साथ जंग लड़ी उसने, तो जी कराची को हमने तबाह कर दिया, लाहौर पोर्ट तबाह कर दिया। इस तरह की बातें करने के लिए उन्हें एआई जनरेटेड पिक्चर्स और वीडियोस बनाने पड़े। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामी इंतशारी टोले ने उनका वो ख्वाब पूरा कर दिया। आज कराची में अफरा तफरी का आलम देखा गया। आज आपने देखा कि किस तरह से पथराव पब्लिक जो है, जो इनके चंद लोग थे, गुंडे थे, वो किस तरह से पथराव कर रहे हैं पुलिस वालों पर, आम लोगों की गाड़ियों पर, और किस तरह एक क्योस की सूरत हाल शहर में पैदा की गई। तो भारत तो ये सब देख के खुश हो रहा होगा। उन्हें तो लगा कि हमें फौजी उतारने की जरूरत महसूस नहीं हुई। हमारा जो इंतशारी टोला है, जो हमारे प्रॉक्सीज हैं, एजेंट्स हैं, वो पाकिस्तान के शहरों में अफरा तफरी फैला रहे हैं। तो ये तो दुश्मन का एजेंडा है। तो जो फिर दुश्मन के इसका एजेंडे को राजा साहब इसका कंटिन्यूअसली फॉलो सोल्यूशन करते आ क्या रहे हैं। है? अब क्या केपी के हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी? ज़ाहिर है वहां ऑपरेशन भी नागुज़ीर है, हालात इस किस्म के हो चुके हैं, तो फिर आप क्या करने जा रहे हैं? अरबाब खिज़र रियाज साहब आपके रहनुमा मुस्लिम लीग नून के कल मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि ये ज्यादा अरसा नहीं रहेंगे। तो अगर सुहेल आफरीदी को हटाया जाता है तो इसका तरीकाकार क्या होगा? क्या ये 9 मई के केसेस में सजाओं का आप इंतजार करेंगे, या अदम एतमाद करेंगे, या गवर्नर राज की तरफ जाएंगे? किस तरह ये मुमकिन होगा? देखें, हम सियासी लोग हैं, हम पाकिस्तान के आइन पर यकीन रखते हैं, हम पाकिस्तान के कानून का एहतराम करते हैं, और हम जमहूरियत पसंद लोग हैं। हम जो भी कदम उठाएंगे वो आइनी कदम होगा, वो कानूनी कदम होगा, वो जमहूरियत के दायरे के अंदर रहते हुए होगा। जो भी पाकिस्तान का आइन इजाजत देता है, हम जरूर इस तरह के फितने का मुकाबला करेंगे और इस तरह के फितनों को कुचलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसमें इंतकाम का एलिमेंट नजर नहीं आएगा, उसमें सियासी बदले का एलिमेंट नजर नहीं आएगा, बल्कि कानूनी प्रोसेस के जरिए हम चाहते हैं कि हम इस तरह के जो फितने हैं इसका मुकाबला करें। रियासत दहशतगर्दों के साथ जिस तरह डील करती है, रियासत गद्दारों के साथ जिस तरह डील करती है, वो उसका एक कानूनी प्रोसेस होता है। रियासत कभी भी कोई जंगल के कानून के तहत काम नहीं करती। रियासत जो है वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जो है वो इंशाल्लाह इकदामात उठाएगी, और आप देखेंगे कि हम कौम के सामने सबूत भी रखेंगे और पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो मुकम्मल होगा। तो उसके बाद ये अपने कैफे किरदार तक पहुंचेंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पाकिस्तान खाकम बदहन, पाकिस्तान नहीं रहेगा। तो अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फिर हमें इन लोगों से कानून के मुताबिक डील करना पड़ेगा। देखें, ये लोग कहते हैं कि इनके लिए बानी पीटीआई जो कि एक शरपसंद आदमी है, वो इनका रेड लाइन है। तो पाकिस्तान के जो 24 करोड़ अवाम बाकी हैं, उनके लिए रेड लाइन पाकिस्तान है, ये धरती है,
یہ مٹی ہے، پاکستان کا آئین ریڈ لائن ہے، پاکستان کی افواج ریڈ لائن ہے، تو ہم اپنی ریڈ لائن کیسے کراس کرنے دیں؟ کسی ایک شخص کی مرضی اور منشا کو کے اوپر ہم پورا ملک تو نشاور نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ جو فتنہ پرست لوگ ہیں جو اللہ کی سرزمین پر فتنہ پھیلا رہے ہیں، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق ان کو کچلا جائے، ان کو ختم کیا جائے، اور انشاءاللہ پاکستان کا آئین مقدم ہوگا، پاکستان کا جو قانون ہے وہ اپنی جگہ بنائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں جاوید صدیقی صاحب آپ سے جان لیتا ہوں کہ یہ صورتحال کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ پھر کے پی کے میں کیا مستقبل میں کیا کر سکتی ہے؟ حکومت کے پاس آپشن کیا ہے؟ وفاق کے پاس اگر یہ حکومت رہتی ہے، وہ آپریشن میں تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کسی اور طریقے سے بھی وفاق کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، سہیل افریدی کا ابھی تک جو رویہ ہے، تو پھر کیا آپشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ جی کیا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ جی سوری جی آواز جاوید بہت ڈراپ صدیقی ہو صاحب، رہی ہے. جی ریپیٹ کریں سر ذرا، معاف کیجیے گا، میں کمیونیکیشن کوئی میں زیادہ یہ آ رہا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے راجہ انصاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ فتنہ پھیلاتے ہیں، ساری باتیں. اب کے پی کے میں 2/3 میجورٹی ہے، اب ایک ایسی جماعت کو کیسے وہاں سے ریموو کر سکتے ہیں آئینی اور قانونی طریقے سے؟ پھر مستقبل کیا ہے کے پی کے حکومت کا اور وفاق کے تعلق کا؟ دیکھیں میں معذرت، سب سے پہلے تو آج کمیونیکیشن ایرر کی وجہ سے میں سن نہیں پایا بھائی نے کیا کہا، مگر جو آپ نے آخری والی لائن سے جو میں نتیجہ اخذ کر رہا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ریاست اور سیاست دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. میں ہمیشہ ایک بات میں نے پہلے بھی بارہا یہ بات کہی کہ سب سے پہلے ریاست ہے، اس کے بعد سیاست ہے. ٹھیک ہے، ریاست ہے تو سیاست ہے. ٹھیک ہے جی. اور بولنے سے پہلے، کہنے سے پہلے اپنے الفاظوں کا چناؤ خدا را چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، کسی بھی کمیونٹی کو ایسا کہنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے اداروں کے خلاف نہیں ہو اور ہمارے ملک کے بدنامی کا باعث نہ بنے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، بھائی نے بات کی کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو ہے ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کی حکومت ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم پوری ان کے پی کے لوگوں کو دہشت گرد کہہ دیں، یہ ایک اچھا مناسب عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے دوست ہیں. اور میری جو ذاتی رائے ہے، پتہ نہیں میرے بھائی مجھ سے متفق ہوں یا نہ ہوں، سیاست کا حق سب کو ہے، مگر قانون کے اندر رہتے ہوئے اگر سیاست کی جائے اور ملک کی بقا کا خیال رکھتے ہوئے سیاست کی جائے تو اس سے بہتر کوئی سیاست نہیں ہے. اور جہاں پہ شرپسندی آئے، جہاں پہ انا پرستی آئے، جہاں جلاؤ آئے، جہاں توڑ پھوڑ کی چیزیں آئیں، وہ سیاست نہیں ہے. وہ ریاست مخالفین کو جو ہے ان کے مطابق ان کی پنشمنٹ کرنی چاہیے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے جب ہمارے یہاں پہ کے پی کے آئے سہیل افریدی صاحب آئے تو انہوں نے حکومت سندھ نے ان کو جو ہے وہ گلدستے بھی پیش کیے، حکومت سندھ نے ان کو جو ہے وہ ٹوپیاں بھی پہنائی، اور جو ٹوپیاں پہنائی وہ آپ نے دیکھ لی ماشاءاللہ. تو میں کیا کہوں، میں بات کہوں گا تو بات بہت دور تک چلی جائے گی. میرا مقصد خدا نہ کرے کسی کو سپورٹ کرنا یا نیگلیکٹ کرنا نہیں ہے. میں ایک بات جانتا ہوں کہ آزادی سب کے لیے ہونی چاہیے، اور یہ ریاست وقت، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شرپسندی کرے تو اس کو کیفر کردار تک بھی پہنچانا چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری حکومت وقت ہم سے شاید کئی گنا آگے سوچتی ہے. اگر اس نے اچانک یہ جلسہ پوسٹ پون کیا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی ٹیررزم کی وجہ ہو، خدا نہ کرے، یا کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جس کی بیسس پہ اس نے اس کو کینسل کیا ہے. تو یہ وقت ہمارے دوستوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جلسے تو آج نہیں تو کل پھر ہو جائیں گے، کل نہیں تو پھر پرسوں ہو جائیں گے. تو اس میں کوئی برا ماننے کی ضرورت نہیں. میں جانتا ہوں کہ تکلیف ہوتی ہے، ایک بندہ مینج کرتا ہے، ایک بندہ مائنڈ بناتا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ احتیاط بہتر ہے افسوس سے، کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا انسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی ایسی چیز آ جائے. اور اگر ماضی کی میں باتیں کروں، بھائی نے کہا کہ ٹیررسٹ بول دینا چاہیے یا دہشت گرد بول دینا چاہیے، تو میرے بھائی کون سی ایسی جماعت ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں. ہمارا ملک یہ ہے کہ ہمارا ملک تو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، ہماری افواج تو ہمیں سب کچھ دے رہی ہے، سیکورٹی سے لے کے یہاں راتوں کو ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہاں بارڈر پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی کر رہے ہیں، مگر ہم اپنے اس ملک کو کیا دے رہے ہیں، اپنے پاکستان کو؟ میں نے ہمیشہ بھی پہلے بھی ایک بات کہی تھی اور آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ دیر از نو سپا، دیر از نو سالار، اونلی ون سپا اینڈ ون سالار، اینڈ دیٹ از پاکستان آرمی. آج ہماری پاکستان آرمی نے جو چیزیں کر کے دکھائی ہیں وہ دنیا کو نظر آ رہا ہے. آج ہماری معیشت کہیں نہ کہیں بہتری کی طرف جا رہی ہے. بجائے اس کے میں کسی کو غدار کہوں اور کسی کو وفادار کہوں، میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر وہ وفادار
نہیں تو تو بھی دلدار نہیں. تو خدا کی قسم بیٹھے سر جوڑ کے بیٹھے. میں کہتا ہوں اگر کسی کو کوئی شکایت ہے اس کو لے کے لوپ میں بیٹھیں اور بتا بھائی تیری شکایت کیا ہے, تو ریاست کے خلاف کیوں بات کرتا ہے. اگر تو ریاست کے خلاف بات کرے گا تو تم خود اس کے ذمہ دار ہوگے. تو میں سمجھتا ہوں بھائی انہیں بیٹھانا چاہیے, ان کا جو ان کا رائٹ ہے ان کو دینا چاہیے. اور ماضی کے اجاروکے میں جھانک کے آپ دیکھیں کہ کون سی پارٹی نے کیا نہیں کیا. کسی نے کوٹوں کے اوپر بھی حملہ کیا, کسی نے کچھ کیا, کسی نے جو ہے ملک میں غداری کے نعرے لگائے. اگر میں یہ گنوانے بیٹھ جاؤں تو شاید آپ کا شو بند ہو جائے گا, مگر کہتا ہوں نا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تو میرا مقصد کسی کے لیے خدا نہ کرے نیگیٹیوٹی نہیں ہے. سب سے پہلے ریاست ہے, پھر سیاست ہے. تو میں یہ پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں کہ بھلے یار تم بھلے اپنا جلسہ کر لینا, بعد میں کر لینا, مگر کوئی نہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی. کچھ چیزیں وقت سے پہلے ڈسکلوز نہیں کی جاتی ہیں. بہت سے لوگ آج بھی ہمارے اداروں کے لیے بہت سے نیگیٹیوٹی کے الفاظ پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ یار آئی سی آئی نے کیا کیا, ایم آئی نے کیا کیا, آئی بی نے کیا کیا. تو خدا کی قسم میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آج ہم چین کی نیند سو رہے ہیں تو ہم اپنے اس اداروں کی وجہ سے سو رہے ہیں, اس پاکستان کے افواج کی وجہ سے سو رہے ٹھیک ہیں. ہے جاوید صاحب, اور میں آپ میرے ساتھ موجود رہیے, مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. راجہ انصاری صاحب آپ کے مشکور ہیں, آپ نے کیونکہ کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ 20 منٹ ہمیں دے سکتے ہیں, کچھ اور کام ہے آپ کا, تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کے مشکور ہیں اور آپ کا موقف بھی آ گیا حکومت کی جانب سے. ہم تحریک انصاف کا بھی ایک بریک کے بعد موقف لیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا اس جلسے میں رکاوٹ تحریک انصاف کا رویہ تھا, وہ ایکسٹریم رویہ جو ہم نے دیکھا, جس طرح انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کی ڈی ایس این جی پہ حملہ کر دیا, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا باقاعدہ صحافیوں پہ تشدد کرنے کی. تو یہ وہ رویہ تھا یا واقع ہی وفاق کی جانب سے یہ کہا گیا ہے سندھ حکومت کو, پولیس کو, کہ آپ انہیں جلسہ نہ کرنے دیں؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں.